اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 کے حوالے سے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف کیسے یا کیسے یفترون وہ باندھتے ہیں، یفترون لفظ یا کا ترجمہ وہ یفترون افترا سے ہے، اور افترا کا مطلب ہوتا ہے باندھنا یا جھوٹ باندھنا، ٹھیک ہے۔ فعل مضارع ہے اور جمع کا صیغہ ہے، واو نون کی علامت آ رہی ہے، علی اللہ اللہ پر۔ یہاں پہ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا علی کا ترجمہ ہوتا ہے پر، اور یہ الہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کی طرف۔ علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا کیسے یفترون وہ باندھتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، الکذب جھوٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ترجمہ بامحورہ یہ کیا جا رہا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ پر یہ لوگ کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا اور کافی ہے، بھی اس کے ساتھ یا ان کے ساتھ، بھی اس کے ساتھ، اسمن مبینہ بہت بڑا گناہ، اسمن گناہ، مبینن واضح یا صریح، وکفا بھی اسمن مبینہ اور یہی گناہ صریح ہے یا یہی گناہ صریح کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے کہ کیسے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا بھی اسم مبینہ اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف طور پر فرما دی ہے کہ اللہ پر عمدن جھوٹ باندھنا اس کے لیے علی اعلان گناہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک گناہوں سے پاک ہے، حالانکہ وہ نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ اس کے محبوب ہیں اور نہ ہی وہ گناہوں سے پاک ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ جو اللہ کے اوپر یا اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کے لیے یہ گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا انہیں سوائے سزا کے اور کچھ بھی نہیں ملے گی۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں جو مسائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ لفظی بامحورہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس پورے کلام مجید اور اس پورے رکوع کے ثواب کو ہم آپ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس پورے رکوع کے ثواب کو ہم اپنے والدین کے لیے، میں اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کرتا ہوں، دعائے مغفرت کے لیے، دعائے بخشش کے لیے۔ اے رب ذوالجلال والاکرام، اس کلام مجید کا ثواب کا صدقہ میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔